और जनाब ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली बात होने जा रही है। इसकी सेटिंग आपको समझ आ गई होगी। तो अब जनाब हम सेटिंग करते हैं मग मशीन। बार दफ़ा दोस्त ऐसे करते हैं, सारा पेपर एक दफ़ा उतार देते हैं। सारा पेपर एक दफ़ा नहीं उतारना, जो एज टू एज प्रिंटिंग का होगा उसका आपने यहाँ से कॉर्नर पकड़ना है, थोड़ा सा हटा के देखना है। आपके पास टेबल भी नहीं है, सिर्फ एक लीड या एक करीब बोर्ड चाहिए। आप यहाँ नीचे फर्श पे बैठ के भी इस सेटअप को कर बटन आपको नज़र आ रहा है। इस मोड के बटन को जैसे ही हम प्रेस करेंगे जनाब, तो ये आप देख रहे हैं ब्लिंक होना शुरू आ गया। वो शाहकार जिसका था सबको बड़ी शिद्दत के साथ इंतज़ार। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, कम इन्वेस्टमेंट और बेशुमार बिजनेस इस छोटे से बंडल से आप ले सकते हैं। डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप देख रहे हैं शॉपी फास्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आपको पता है कि शॉपी फास्ट हमेशा आपके लिए नई से नई चीज़ें मुतारफ़ करवाता रहता है मार्केट में। ये नई चीज़ तो नहीं है, लेकिन नई इस एंगल से है कि ये एक छोटा सा कम इन्वेस्टमेंट के साथ जो स्मॉल बिजनेस आइडिया है वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि इसमें आप इसकी एक तो अनबॉक्सिंग करते हैं 5-in-1 मशीन की, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। और इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि इस वीडियो में सिर्फ हमने अनबॉक्सिंग नहीं करनी, इसमें हमने आपको बताना है जनाब के शर्ट के लिए टेम्परेचर कैसे सेट करते हैं हीट प्रेस का, उसके अलावा मग के लिए कैसे करते हैं, कैप की डाई कैसे लगाते हैं, सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग कोशिश करनी है कि इस वीडियो में हम कवर करें। उसकी वजह यह है कि शॉप जब हमारे पास कस्टमर्स आते हैं तो वो उनका सवाल पहले यही होता है। बहुत कम कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी ये बिज़नेस कर रहे होते हैं और उसकी ग्रोथ के लिए उन्हें मशीनरी चाहिए होती है। लेकिन हमारे पास 99% कस्टमर्स वो आते हैं जो अभी बिगिनर्स होते हैं, जो इस फील्ड को ऑनलाइन बिज़नेस के तौर पे शुरू करना चाहते हैं, प्रिंटिंग बिज़नेस को। तो ये वीडियो जनाब उनके लिए खसूसी तौर पे कि घर बैठे उनको पता चल जाए कि किस तरह से उन्होंने अपनी मशीन की जो ख़रीदी है उसकी सेटिंग करनी है, किस तरह से उन्होंने DTF प्रिंटिंग पे कन्वर्ट करना है, किस तरह से सब्लिमेशन प्रिंटिंग पे कन्वर्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें जनाब आज इंशाल्लाह कवर करते हैं। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं जनाब इस खूबसूरत सी मशीन की अनबॉक्सिंग के साथ। तो इसके लिए आपको चाहिए एक कटर ना हो तो कुछ भी चलेगा, लेकिन आपके हाथ नहीं करने चाहिए, डब्बा ही करना चाहिए। तो जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जनाब थोड़ा आगे आए दिखाएं ज़रा। इसमें डब्बे को ओपन करते हैं, इसको रखते हैं साइड पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले जनाब, ज़बरदस्त। ज़रा क्लोज आके दिखाएं, इंटरफेस शानदार है। ये देखिए, सबसे पहले हम इसको निकालते हैं जनाब। ये आ गई हमारे पास एक अदद मग मशीन, बड़े अच्छे से पैक होती है। और ये इसका आ गया यूज़र मैनुअल, जो 100% लोग जो है ना वो पढ़ते ही नहीं है। इसको रखते हैं साइड पे। अगली चीज़ की तरफ चलते हैं जनाब। तो हमें यहाँ कैप की डाई देखने को मिलती है, नीचे वाली साइड आ गई इसकी। उसके बाद ये आ गई जनाब इसकी ऊपर वाली साइड। उसके बाद ये आ गई सब्लिमेशन प्लेट की डाई, और ये आ गई इसकी छोटी सब्लिमेशन प्लेट की डाई। ये डाई इसकी कंप्लीट हो गई। और ये इसकी सबसे इम्पोर्टेंट पावर केबल, इसके बगैर नामुमकिन है चीज़ें। और ये साथ में छोटे से टूल दिए हुए हैं इसके, ताकि अगर आपको कोई नट बोल्ट इनके लूज़ होता है वो टाइट करने के लिए, ठीक है। तो ये भी उन्होंने इस चीज़ का ख्याल रखा कि आपको बाहर से परचेज ना करने पड़े इनके एंगल के हिसाब से। चलिए फाइनली आ जाते हैं जनाब अपने हीट प्रेस की तरफ। तो जनाब ये देखें, खूबसूरत लुक के साथ ज़बरदस्त क्वालिटी, चेक करें जनाब। ये प्रीमियम फिनिशिंग और क्वालिटी ज़्यादा क्लोज करके दिखाना है आपने। यहाँ इसकी क्वालिटी दिखानी है, मीटर देखें, सारा कुछ, ये स्ट्रक्चर देखें, यहाँ देखें, मैट क्वालिटी चेक करें आप, ज़बरदस्त होगी, ज़बरदस्त। अच्छा, ये है अदर क्लोज एंड, ये है नई मशीन, ये क्वेश्चन वगैरह लिखे हुए हैं। और ये है हमारी पुरानी मशीन। पुरानी मशीन दिखाने का आपका मकसद ये है कि बहुत सारे हमारे जो अवेलेबल कस्टमर्स आते हैं दुकान पे, उनका होता है कि यार हमें गारंटी क्या देते हैं इस चीज़ की। तो गारंटी भाई चेक वारंटी होती है, ये आपको क्लियरली बता दूँ। उसके बाद ये इस मशीन की हालत देख रहे हैं और इसके ये मैट्स की हालत देख रहे हैं। और इसका इवन का ये जो हैंडल है ये भी हमने पुरानी इस मशीन का लगाया हुआ है। तो बताने का मकसद ये है कि भाईजान आपने सिर्फ इसको शॉर्ट सर्किट से बचाना है। ये देखिए, हमने भी मुहाफ़िज़ स्विच लगाया हुआ पीछे, ताकि टेम्परेचर पूरा हो तो ये ऑन हो, उसके अलावा ये ऑन ना हो। तो इसको कुछ भी नहीं होता, बस आपके यूज़ करने का तरीका जो है वो ऐसा होना चाहिए। रफ यूज़ भी हो तो ख़राब ना हो, ख़राब होने वाली चीज़ नहीं होती। मैक्सिमम जो मीटर होता है, ठीक है, वो बिजली का झटका वगैरह लग जाए तो, अदरवाइज़ इसमें ख़राब होने वाली ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है जो ख़राब हो और आपकी परेशानी का बायस बने। तो जनाब बातें बहुत सुना ली हैं आपको, अब चलते हैं इसकी परफॉर्मेंस की तरफ और देखते हैं इसको चलाते कैसे हैं, किस तरह से इसको इंस्टॉल करना है। चलिए जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उठा के रखते हैं इसको जाके टेबल पे। एक स्टेप इंशाल्लाह आपको दिखाना है। वीडियो लंबी होगी लेकिन आपने देखनी ध्यान से है, क्योंकि बड़ी फ़ायदे की वीडियो बनेगी। साथ साथ आपको दिखाते हैं जनाब। ये देखेंगे छोटा सा सेटअप है हमारा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ना हमारी सैम्पलिंग होती है, बाकी फैक्ट्री जो हमारी दूसरी जगह पे है। तो ये हमारा हीट प्रेस है, ये हमारी डबल मग मशीन और ये कैप मशीन,
اور یہ DTF کے پرنٹ پڑے ہوئے جو ابھی ہیٹ پریس پہ لگیں گے بھی. اور یہ ہے, یہ بیج مشین ہے, اور یہ بیج مشین کا کٹر ہے. یہ چیزیں ہیں, ادھر دکھائیں ذرا. یہ لیزر مشین پڑی ہوئی ہیں جناب, یہ UV لیزر ہے, یہ فائبر لیزر ہے. اور انشاءاللہ آپ نے بتانا ہے جناب کو ان فیوچر. ویڈیو اگر پسند آتی ہے تو ان لیزر پرنٹنگ کے بارے میں, مگ پرنٹنگ مشین کے بارے میں, کیب پرنٹنگ مشین کے بارے میں, یا آپ کو بیج پرنٹنگ یا لیزر پرنٹنگ کے بارے میں ویڈیوز آنی چاہیے ایک سیکوینس میں یا نہیں. اگر آپ کو چاہیے ان کی لیزر کی سیٹنگ کیسے کرتے ہیں, فائبر لیزر کی سیٹنگ کیسے کرتے ہیں, ان چیزوں کی تو انشاءاللہ ایک سیکوینس میں اس بارے میں ویڈیو بنائیں گے. تو چلیے مدعے کی طرف آتے ہیں اور اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. اس کا ٹیمپریچر وغیرہ سیٹ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اس کی پاور کیبل آ گئی. اس کو بڑے ہی آرام سے جناب ہم نے گھمانا ہے, اور یہ کیبل ہم نے لگا دی یہاں پہ, فٹ کر دی. اور اس کو میں فی الحال لگانے لگا ہوں ڈائریکٹ. آپ نے ڈائریکٹ بالکل نہیں لگانا, ٹھیک ہے, کیونکہ ابھی ہم یہ کر رہے ہیں ٹیوٹوریل. تو یہ سوئچ لگ چکا ہے, اور بسم اللہ پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مشین ہو گئی آن. آئیں ذرا قریب آئیں, دکھائیں یہ ٹیمپریچر دیکھیں. میں نے آن کی ہے, مشین تو بڑھنا شروع ہو گیا ہے, اور اس کے نیچے ذرا ہاتھ لگائیں تو مزہ آئے گا. فل ہیٹ چل رہی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کو اب امپورٹنٹ پارٹ یہ ہے کہ اس کو سیٹ کیسے کرنا ہے. آپ نے پریشان بالکل نہیں ہونا. سمپلی یہ قریب آئیں ذرا, بالکل آپ نے زوم کر کے رکھنا ہے. یہ موڈ کا بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے. اس موڈ کے بٹن کو جیسے ہی ہم پریس کریں گے جناب, تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں بلنک ہونا شروع ہو گیا, اور سیٹ کی جو لائٹ ہے نا یہ بلنک ہونا شروع ہو گئی ہے. اور یہ رائٹ سائڈ کا ایرو جو ہے اس سے ہم انکریز کریں گے, اور لیفٹ سائڈ کا جو ایرو ہے اس سے ہم ڈیکریز کریں گے, ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں یہ انکریز ہونا شروع ہو گیا ہے. او ہو, یہ کیا ہو گیا, یہ تو 220 سے آگے جا ہی نہیں رہا. او ہو, اب کیا کریں, یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہو گئی یار. کہیں مشین خراب تو نہیں ہے, مسئلہ ہو گیا نا بھائی. کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. اس میں 2 ٹیمپریچر ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے سیلسیس اور ایک ہوتا ہے فارنہائٹ. یہ سیٹ ہے سیلسیس پہ, اس وجہ سے 220 سے اوپر نہیں جا رہی. ہم نے اس کو سیٹ کرنا ہے فارنہائٹ پہ. پھر اس کو آپ 420 تک 450 تک لے کے جا سکتے ہیں ایزیلی. آئیں کر کے دکھاتا ہوں کہ کیسے کرتے ہیں. ہم نے موڈ کا بٹن پریس کیا, یہ 200 پہ جا کے بلنک کرنا سٹارٹ ہو گئی. اب ہم نے کیا کرنا ہے, رائٹ ایرو اور موڈ کے بٹن کو ایک ساتھ جیسے ہی ہم پریس کریں گے تو اس کے بعد ہمارا یہ ٹیمپریچر اپ ہونا سٹارٹ ہو گیا. یہ دیکھیں جناب, یہ اب ہمارا سبلیمیشن کے لیے ٹیمپریچر جو نارملی یوز ہوتا ہے وہ 350 350, ٹھیک ہے. تو اس کو اب ہم نے جو ٹائم ہوتا ہے نا, اس کو کپڑا یہاں پہ لگانے کے بعد پریس لگاتے ہیں تو وہ کتنے سیکنڈ کا لگانا ہے. سبلیمیشن کے لیے وہ آلموسٹ لگتا ہے جناب 60 سیکنڈ کا, ٹھیک ہے. اس میں اب ہم کر لیتے ہیں ایک دفعہ پھر سے اس کو 350 پہ. تو میں نے ٹائم زیادہ لے لیا, اس وجہ سے وہ جو ہے رک گیا, ٹھیک ہے. 350 تک آ گیا. 350 پہ آنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے, اس کا ٹائم سیٹ کر دینا ہے. ٹائم کس طرح سے سیٹ کرنا, سیکنڈ کس طرح سے سیٹ کرنے ہیں, وہی یہ بلنک کرتا رہے گا. موڈ کے بٹن کو پریس کریں گے, یہ دیکھیں 6 آ گیا ٹائم, اور ساتھ سیٹ کے ساتھ ٹائم کی جو ہے وہ لائٹ بلنک کرنے لگی. تو ہم نے انکریز کر دینا ہے اس کو 60 سیکنڈ تک. زیادہ نہیں کرنا, پھر یہ نہ ہو کہ وہ گلے کا ہار ہی بن جائے, جلی ہوئی چیز. 60 سیکنڈ ہو گیا. اس کو ہم پھر موڈ کو پریس کریں گے تو یہ ہمارے پاس ٹیمپریچر آ جائے گا. پھر ایک دفعہ موڈ کو پریس کرنا ہے تو یہ بلنک کرے گا, اور اس کو ہم نے بڑھا کے کر دینا ہے 350. اب یہ اس کو جتنا مرضی پریس کریں گے دوسری دفعہ تو یہ 350 سے زیادہ نہیں جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا ٹیمپریچر جو ہے وہ سیٹ ہو چکا ہے 350 اور 60 پہ. اس میں اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی کسی اسٹیپ کی تو آپ کمنٹس باکس میں کمنٹ کر کے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں. اسکرین پہ ہمارے نمبر آ رہے ہوں گے, آپ ان نمبر پہ رابطہ کر کے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مشین دے کے ہم جان چھڑواتے ہیں چلو جی اللہ کے حوالے, نہیں, ہم پورا فالو اپ کرتے ہیں, اور آپ کو الحمدللہ جہاں تک جتنا ہمارے پاس نالج ہے آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار آپ نے جو پیسہ لگا کے بزنس اسٹارٹ کیا ہے اس میں آپ کو کوئی رکاوٹ نہ آئے, کوئی مسئلہ نہ بنے, پریشانی نہ بنے, اور آپ ایزیلی سموتھلی اپنے بزنس پہ فوکس کریں, اپنے بزنس کمپین پہ فوکس کریں, اچھی پوسٹ بنا کے لگائیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ آرڈر آئے اور ہماری سیل بھی بڑھے گی, ٹھیک ہے. تو اب بڑھتے ہیں جناب. اس کا ٹیمپریچر تو سیٹ ہو گیا. اب مگ مشین کا ٹیمپریچر کس طرح سے سیٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب مگ مشین کا سیٹ کرتے ہیں یہ بہت زیادہ ہائی ہو چکا ہے. اب اس کے نیچے ہاتھ لگانا جو ہے نا امپاسبل ہو چکا ہے, کیونکہ یہ دیکھیں 240 تک جا چکا ہے. اور ایک اور چیز, سب سے امپورٹنٹ چیز, ذرا میری طرف فوکس کرنا. جو دوست کہتے ہیں نا یار جگہ ہو, یہ ہو, وہ ہو, اس مشین کے لیے بھائی آپ کو کسی جگہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ٹیبل دیکھ رہے ہیں 3x2 کا یہ ایک ٹیبل ہے, اس کے اوپر رکھی ہوئی ہے یہ مشین, اور اسی کے ساتھ ہی اب ہم نے سیٹ کر دینی ہے یہ مگ والی مشین, ٹھیک ہے. یہ مگ مشین اس کے ساتھ رکھیں گے جناب, تو یہ مگ مشین کا ہم نے یہاں پہ لگا دینا ہے کنیکشن, اور یہ بھی آن ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس ٹیبل بھی نہیں ہے,
صرف ایک لیڈ یا ایک کلیپ بورڈ چاہیے. آپ یہاں نیچے فرش پہ بیٹھ کے بھی اس سیٹ اپ کو کر سکتے ہیں. جگہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, صرف تھوڑی سی جگہ چاہیے جو چھوٹے بچوں کی پہنچ سے دور ہو, جو اس گرم چیز کو ہاتھ نہ لگے, ان کا کوئی نقصان نہ ہو. ادروائز اس کے لیے آپ کو کوئی اسپیسیفک اتنا کوئی خاص سیٹ اپ نہیں چاہیے, بڑا سیٹ اپ ہو, یہ ہو وہ ہو, ساری ایسیسریز پوری ہوں تو پھر یار میں یہ کام کروں گا. ادروائز نہیں, بہانہ نہیں چلے گا, بس کام شروع کرنا ہے آپ نے. اچھا, اس میں یہ دو طرح کی سیٹنگ ہوتی ہے. سبلیمیشن کے لیے 350 اور 60 سیکنڈ, اور اگر آپ ڈی ٹی ایف پرنٹنگ سافٹ ویئر کرتے ہیں تو اس کے لیے 240 پہ آپ نے ٹیمپریچر رکھ لینا ہے. اور جو سیکنڈ کی سیٹنگ ہے, جو ہیٹ دینی ہے آپ نے اس طرح پریس کر کے, وہ آپ نے لگانی ہے اونلی 15 to 20 سیکنڈ, 15 سے 20 سیکنڈ. اور اگر آپ زیادہ ہی ہوشیار بنتے ہیں, تیز بنتے ہیں, 350 پہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں, پھر 5 سے 6 سیکنڈ کی ڈی ٹی ایف کے لیے, اس سے زیادہ نہیں. اگر یہاں تک آپ کو سمجھ نہیں آئی تو کمنٹس باکس آپ کے سامنے ہے, آپ پوچھ سکتے ہیں, نمبر اسکرین پہ ہیں, کال کر سکتے ہیں کسی بھی وقت, اینی ٹائم. ٹھیک ہے, یہ اس کی سیٹنگ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو اب جناب ہم سیٹنگ کرتے ہیں مگ مشین کی. سبلیمیشن کے لیے ٹیمپریچر سیم ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے پہلے اس کو بند کریں گے یہاں سے, اور کلوز آئیں ذرا, اس کو یہاں سے ہم کھول لیں گے. بالکل ایزی کنیکشن ہے جناب, وائر ڈسکنیکٹ اور وائر کنیکٹ, یہ لیں. اب جو سبلیمیشن کے لیے ہم نے ٹیمپریچر سیٹ کیا تھا وہ سیم ٹیمپریچر جو ہے وہ مگ کے لیے یوز ہوگا. ٹھیک ہے, 350 اور 60 سیکنڈ. ہاں, اسٹارٹنگ میں جب آپ نئی مشین لیں گے شاید اس وقت آپ کو ٹیمپریچر کچھ 65 سیکنڈ تک جو ہے وہ ہیٹ دینی پڑے. ادروائز جو نارملی جب آپ کی مشین یوز ٹو ہو جائے گی 60 سیکنڈ, وہ بھی ٹاپ ٹو باٹم کے جو مگز ہوتے ہیں نا ان کے لیے انف ہے. ٹاپ ٹو باٹم لائک یہ چیز, ٹھیک ہے, یہاں سے لے کے ایج ٹو ایج جو پرنٹنگ کہتے ہیں نا, ٹاپ ٹو باٹم کہہ لیں, ایج ٹو ایج کہہ لیں, یہ وہ پرنٹنگ ہے. اچھا, اس کو اب دیکھیں, یہ ٹیمپریچر اوپر جانا شروع ہوا ہے, ایلیمنٹ کو ہاتھ لگاتے ہیں تو یہ بھی ہیٹ اپ ہونا شروع ہو چکا ہے. اور اب ہم جناب مگ, اس کو سب سے بڑی بات, مگ لگانا ہے آپ نے, یہاں سے پکڑنا ہے اور ایسے مگ. اچھا, ذرا کلوز لے کے, اب یہ دیکھیں میں نے مگ رکھا ادھر سے, مگ نہیں آ رہا, لیکن مگ لگانے کا صحیح طریقہ, ٹھیک ہے, سائڈ ویز, یہ چیز آپ دیکھیں گے ایسے. اور آپ دیکھ رہے ہیں یار یہ تو ہارڈ نہیں ہے, بالکل پکڑ نہیں کر رہا, پکڑ کمزور ہے, تو یہاں سے اس کی ایڈجسٹمنٹ دی ہوئی ہے جناب. اس کو ٹائٹ کریں گے تو یہ ٹائٹ پکڑ سخت ہو جائے گی, اگر اس کو لوز کر دیں گے تو اس کی پکڑ لوز ہو جائے گی. اس کے علاوہ دیکھیں جس طرح یہ ایج ٹو ایج پرنٹنگ ہے نا, سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ایجز جو ہے نا یہ رہ جاتے ہیں, یہ پراپر پرنٹ نہیں ہو پاتے, اس کو کیسے پرنٹ کرنا ہے. اچھا, جب آپ کا یہ اوپر پرنٹ لگا ہوگا نا ایسے, یہ دیکھیں اب یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے, تو اس میں یہ ریڈی ہے پرنٹ لگانے کے لیے. جس طرح یہ اب آپ کا لگا ہوا ہے, میں مشین بند کر دیتا ہوں, یہ لگاؤں گا تو بس پرنٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ بند کر دی میں نے. اچھا, یہ لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو لگنے کے بعد جب ہم اس کو مشین میں لگاتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں یار کہ پرنٹ ایج ٹو ایج ہو گیا. ہم بعض دفعہ دوست ایسا کرتے ہیں, سارا پیپر ایک دفعہ اتار دیں. سارا پیپر ایک دفعہ نہیں اتارنا, جو ایج ٹو ایج پرنٹنگ کا ہوگا اس کا آپ نے یہاں سے کارنر پکڑنا ہے, تھوڑا سا ہٹا کے دیکھنا ہے کہ یار یہ سملر آ گئی ہے کوٹنگ کہ نہیں آئی. ادھر سے ہٹا کے دیکھنا ہے سملر کوٹنگ آئی ہے کہ نہیں آئی. اگر نہیں آئی تو آپ نے بیک سائڈ تھوڑی سی لگا کے اس کو پریس کر دینا ہے تاکہ بیک سائڈ کی ہیٹ پوری ہو جائے. اگر فرنٹ دیکھنا ہے, اگر فرنٹ میں بھی کسر باقی ہے تو پھر آپ نے فرنٹ سائڈ بھی ایسے اتنی, یہ آگے دکھائیے ذرا, ایسے ہاف کر کے لگا دینی ہے تاکہ جو پرنٹنگ کا رزلٹ یہاں پہ ہے مڈ سائز میں ایریا میں, وہ آپ کا ایجز پہ بھی ہونا چاہیے, کوئی ڈفرنس نہ آئے. یہ اس لیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. باقی جو سینٹر پرنٹنگ ہوتی ہے نا, جس طرح اب یہ ہے, یہ 60 سیکنڈ میں کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اس کے لیے آپ کو ایکسٹرا ہیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا جی, تو یہ تھا آسان سا ایک طریقہ مگ مشین اٹیچ کرنے کا ہیٹ پریس کے ساتھ. میٹر ایک ہی ہوتا ہے لیکن آپ یہ مشین اٹیچ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آ جاتی ہے جناب یہ پلیٹس کی ڈائیاں, سبلیمیشن پلیٹ. ٹھیک ہے, اس میں آپ سمپلی جس طرح یہ ہیٹ پریس کا نکلا ہوا ہے, وائر ڈسکنیکٹ ہے, اس کو کنیکٹ کریں گے تو یہ کنیکٹ ہو جائے گی. لیکن اس کے لیے اٹیچ کرنے کے لیے نا آپ کو یہ اوپر والا حصہ کھولنا پڑے گا. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, ایک بولٹ یہاں پہ لگا ہوا ہے اور ایک ادھر لگا ہوا ہے, یہ دو کھول دیں گے اور یہ اٹیچ ہو جائیں گے تو آپ کی یہ پلیٹ پرنٹنگ مشین بن جائے گی. سیم اسی طرح یہ بڑی پلیٹ کی بھی ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے جناب کیپ کی ڈائی. کیپ کی ڈائی لگانے کے لیے آپ کو تھوڑا سا کرنا پڑے گا اس میں یہ چینجنگ کے, یہ بیڈ اوپن کرنا پڑے گا. یہاں سے یہ دونوں بولٹ کھولیں گے, یہ حصہ الگ ہو جائے گا. اس کے نیچے 2 بولٹ لگے ہوئے ہیں, یہ کھولیں گے تو یہ والا حصہ الگ ہو جائے گا. تو یہ اوپر یہی نٹ لگیں گے ایڈجسٹمنٹ کے لیے, 2 ہول دیے ہوئے ہیں سائڈوں پہ, یہاں ایڈجسٹ ہو جائے. ٹھیک ہے, اور نیچے والا یہ دیکھیں اس کے ساتھ انہوں نے نٹ بولٹ دیے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو. اور یہ اچھے سے جب یہ بیڈ کھل جائے گا تو یہ آپ کی کمپلیٹ
कैप प्रिंटिंग मशीन बन जाएगी। जो प्रोफेशनल होते हैं जिनका काम चल जाता है वो तो अलग अलग मशीनें परचेज़ कर लेते हैं, लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए ये चीज़ एक बड़ी ज़बरदस्त पैकेज है कि जिसमें सारी चीज़ें एक थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ जो है वो अवेलेबल होती हैं। शॉपिफास्ट ने एक स्मॉल बिजनेस डील भी बिगिनर्स के लिए लॉन्च की हुई है, जिसमें एक 5-in-1 हीट प्रेस है। इसकी जगह आप 8-in-1 भी कर सकते हैं, और साथ में एक नया ब्रांड न्यू प्रिंटर होगा, साथ में पेपर, जो भी इक्विपमेंट चाहिए होते हैं यूज़ के लिए एक नए छोटे से सेटअप के लिए, वो तमाम चीज़ें उस बंडल में मौजूद है। अगर आप चाहें तो वो बंडल भी परचेज़ कर सकते हैं। सिर्फ 5-in-1 मशीन लेना चाहें, आपका प्रिंटर ऑलरेडी है, बाकी चीज़ें हैं, तो आप जनाब सिर्फ 5-in-1 मशीन परचेज़ करके या 8-in-1 मशीन परचेज़ करके भी ये फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने कारोबार को शुरू कर सकते हैं। एक छोटी सी जगह से बेहतरीन किस्म का सेटअप शर्ट प्रिंटिंग के ज़रिए, कैप प्रिंटिंग के ज़रिए या मग प्रिंटिंग के ज़रिए आपके पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये एक ओवरव्यू था, एक तो अनबॉक्सिंग भी थी और सारी चीज़ें आपको दिखानी भी थी, बतानी भी थी। काफ़ी टाइम से इस कोशिश में था, लेकिन आज फाइनली ये वीडियो बन गई, क्योंकि इस हवाले से बहुत सारी क्यूरीज थी, कोशिश की है कि उनको कवर करने की। फिर भी अगर आपको कहीं से कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो कमेंट्स बॉक्स आपके सामने है जनाब, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं, अवेलेबल हैं जनाब आपकी खिदमत के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, और मज़ीद इसी तरह के एजुकेशनल टॉपिक्स आपको अगर वीडियो चाहिए, जिस तरह मैंने पहले बताया कि मग प्रिंटिंग मशीन, कैप प्रिंटिंग मशीन या लेज़र की सेटिंग्स वगैरह के हवाले से, तो आपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है, या आप मैसेज कर सकते हैं नंबर्स पे। इंशाल्लाह आपकी मदद के लिए, आपकी हेल्प के लिए हर वक्त अवेलेबल हैं। तो जनाब मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।